آج کالج اور اسکول بعض سب سے نہیں الہاد پھیل رہا ہے. اسی طرح بچیاں ورگلائی جا رہی ہے, مرتد ارتداد کی طرف جا رہی ہے. بچیاں بچے ارتداد کی طرف جا رہے ہیں. وجہ مختلف وجوہات ہیں. نمبر ایک, ہم نے اپنے بچوں کو سب سکھایا. میرا وقت پورا ہو رہا ہے, آپ توجہ فرمائیں, میں بات سمیٹ رہا ہوں. بچوں کے ارتداد کی وجہ سب سکھایا, ایمان نہیں سکھایا, دین نہیں سکھایا. دیکھو ہمارے یہاں دین نہیں سکھایا جاتا, نتیجہ بچیاں پڑھ لکھ لے رہی ہے, دوسروں کے بہکاوے میں آ رہی ہے. چھوٹا سا چٹکلا چھوڑتے ہیں, اسلام میں تو عورت کو پردے کے لیے کہا جاتا ہے. میں نے کہا پردے کے لیے کہا جاتا ہے تو کیا کہا یہ ظلم ہے؟ میں نے کہا پاگل ہوئے, ہمارے یہاں عورت کا دوسرا نام جنت ہے. کیا ہے؟ جنت. جنت کسے کہتے ہیں؟ جنت کسے کہتے ہیں؟ آپ لغت اٹھا کے دیکھیں تو پتا چلے گا, جن اور جنت دونوں کا مادہ ایک ہے. ٹھیک, جن کو جن کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ مخلوق چھپی ہوئی ہے. اور جنت کو جنت کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ بھی چھپی ہوئی ہے. تو جو چھپی ہوئی ہو اس کو جنت کہتے ہیں, ہے نا. ہمارے یہاں بیٹی پیدا ہو تو ماں باپ کے لیے جنت, جوان ہو کر کے نیک بیوی بن جائے تو شوہر کے لیے جنت, ماں بن جائے اس کے قدموں میں جنت. تو جو جنت ہوتی ہے وہی تو چھپائی جاتی ہے. ہمارے یہاں عورت کا دوسرا نام جنت ہے, اور جنت چھپانے کی چیز ہے. الحمدللہ ہم عورت کو جنت سے کم نہیں مانتے, اسی لیے اللہ نے اپنی جنت بھی چھپا رکھی ہے جو سدرۃ المنتہا پر ہے, اور ہم نے اپنی زمین کی جنتوں کو بھی چھپا رکھا ہے جو ماں کی شکل میں, بیوی کی شکل میں, بیٹے کی شکل میں. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. جنات بھی چھپے ہوئے ہیں اور جنت بھی چھپی. سبحان اللہ. اسی لیے جنات ہیں مگر نظر نہیں آتے. کیوں؟ اس لیے کہ چھپی ہوئی مخلوق ہے. اللہ اکبر. توجہ کریں آپ, عرض کیا کر رہا تھا. تو لڑکیوں کو ورگلایا جاتا ہے, بہکایا جاتا ہے. اور اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ گھٹنے پر حملہ نہیں ہو رہا ہے, حملہ سر پہ ہو رہا ہے, گھٹنے ہی پکڑ کے سہلا رہے ہیں, گھٹنے کو بچا رہے ہیں. میرے بھائیوں, یہ تو معلوم کرو کہ بچے مرتد کیوں ہو رہے ہیں, بچیاں مرتد کیوں ہو رہے ہیں, اسلام کی نفرت کیوں ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں. نمبر ایک, سب سے پہلی وجہ ایمان نہ بتانا. جب بچوں کو ایمان پتہ ہی نہیں ہوگا تو وہ ایمان بچائیں گے کیسے؟ نمبر دو, غربت, غریبی کفر تک لے جا رہی ہے. نمبر تین, بچیوں کی دیر تک شادی کا نہ ہونا, یہ بچیوں کو کفر تک لے جا رہا ہے. اور اس کے ذمہ دار آپ بھی اور ہم لوگ بھی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بچیوں کی شادی میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ ماں باپ کو شوق نہیں ہے بچیوں کو بٹھانے کا, لیکن 30 سال 35 سال کی بچیاں ہو رہی ہے اور ہم ان کی شادی نہیں کر پا رہے. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی اس بچی کو کرنے کے لیے تیار ہی نہیں. وجہ اتنی ظالم رسومات ہم نے پیدا کر دی ہے, جہیز کے نام پر, ہلدی کے نام پہ, مہندی کے نام پہ, مانگنے کے نام پہ, اس کے نام پہ, اس کے نام پہ, کہ بچیاں 30 35 سال کی ہو جاتی ہیں اور ان کو اچھے رشتے نہیں آتے. بہت معذرت کے ساتھ, یہ علاقہ بڑا دیندار ہے, لیکن اتنا ضرور کہوں گا, ساری دینداری شادی کے موقع پہ سمجھ میں آتی ہے. ساری دینداری شادی کے موقع پہ سمجھ میں, صرف جلوس میلاد میں دینداری نہیں, شادی کے موقع بھی دینداری بتاؤ نا. صرف جلسوں میں درد بھری باتیں نہیں, شادی کے موقع میں بھی دینداری بتاؤ. جو لوگ منہ پھوڑ کے مانگتے ہیں وہ تو مانگ ہی لیتے ہیں, جو لوگ نہیں مانگتے وہ لوگ بھی غریب گھروں میں صرف اس لیے رشتہ نہیں کرتے ہیں کہ یہاں جائیں گے تو کچھ ملے گا نہیں. ایک تو وہ ہے کہ جو مانگ رہا ہے, اور ایک تو وہ ہے جو وہاں جا رہا ہے جہاں ملنا ضروری ہے. جہاں نہیں ملے گا وہاں جانا ہی نہیں ہے, جہاں نہیں ملے گا وہاں. بڑی معذرت کے ساتھ, تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے رہزنوں سے غرض نہیں, تیری رہبری کا سوال ہے. میں نے کئی جگہ یہ بات رکھی اور لوگوں نے میری بات کو قبول کیا. بہت سارے لوگ, نوجوانوں نے یہ ارادہ کیا کہ انشاءاللہ سسرال سے ہم ایک چاندی کا تار بھی نہیں لیں گے, ایک گلاس بھی نہیں لیں گے. یہ ماحول بن رہا ہے ملک کے اندر, کیونکہ قرآن کہتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, مومنوں کو نصیحت کرو کہ نصیحت کرنا مومنوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. میری قوم کے جوانوں, اگر صرف تم یوٹیوب پر مرتد ہونے والی لڑکیوں کی ویڈیو شیئر کر کے درد بھری باتیں کرو گے تو اس منافقت سے کام ہونے والا نہیں ہے. یہ منافقت عملی چھوڑ دو. اور تم اتنی درد بھری باتیں کرتے ہو, اگر درد ہے کسی کے ایمان بچانے کا تو عہد کرو
کرو کہ اگر میری شادی نہیں ہوئی ہے تو میں جہیز نہیں لوں گا، اور اگر میری شادی ہو چکی ہے اور میں بچوں کا باپ ہوں، اب اپنے بیٹوں کی شادی کروں گا تو جہیز نہیں لوں گا، جہیز کا بائیکاٹ کروں گا، غلط رسومات کا بائیکاٹ کروں گا۔ پھر دیکھو ایمان بچے گا کہ نہیں بچے گا؟ اللہ اکبر، خوبصورت بیٹیاں ہیں، شریف بیٹیاں ہیں، دیندار بیٹیاں ہیں، لیکن ان کو رشتے اس لیے نہیں آتے کہ ان کے باپ کے پاس بھیک دینے کے لیے جہیز کی شکل میں کچھ پیسے نہیں ہے۔ اللہ اکبر، مسلمانوں نبی سے عشق کا دعویٰ کرتے ہو، رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، نبی کے نام پہ جان لٹانے کی بات کرتے ہو، سوچو یہ جہیز کی غلط رسومات کی بنیاد پر جب مسلمان کی کوئی بیٹی کسی مشرک اور منکر اسلام کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر جب کفر کی دہلیز چڑھتی ہوگی تو گنبد خضرا میں رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ اللہ اکبر، حضور کے دل پہ کیا گزرتی؟ اس لیے کہ اس کا باپ تو ناواقف ہے کہ میری بیٹی کیا کر رہی ہے، لیکن نبی تو ہر چیز سے واقف ہے، جس کی ذات سے، جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی، اس کی نگاہ سے کسی مسلمان بیٹی کا مرتد ہونا کیسے چھپ سکتا ہے؟ افسوس ہے مسلمانوں، مراد آباد اور گرد نواح میں رہنے والے مسلمانوں، وہ رسومات پہ لعنت ہو جو رسومات ہماری بیٹیوں کو کفر تک لے جا رہی ہے، شرک تک لے جا رہی ہے۔ بتاؤ، ہر سال حج کرو، ہر سال عمرہ کرو، مسجد بناؤ، مدرسے بناؤ، بڑی بڑی داڑیاں رکھو، خوبصورت ٹوپیاں پہنو، قادری، چشتی، نقش بندی، رفائی، یہ سارے ٹائٹل لگاؤ، اور پھر بچیوں کے مرتد ہونے کی فکر نہ کرو، ان کے ایمان جانے کی فکر نہ کرو۔ اگر قیامت کے دن رسول اللہ کا سامنا ہوگا، حضور نے دامن پکڑ کے پوچھ لیا، او منافق، میری امت کی بیٹیاں مرتد ہو رہی تھی تیری ناجائز رسومات کی بنیاد پہ، تو کیا کر رہا تھا؟ اللہ، کیا جواب دو گے؟ یہ میری مائیں اور بہنیں بیٹھی ہیں، یہ بھی رشتے ڈھونڈنے نکلتی ہیں میری مائیں اور بہنیں، تو یہ لالچ میں سرتا پر ڈوب جاتی ہے، یہ بیٹے کی شادی کرنے نہیں، یہ اپنے بیٹوں کو بیچنے نکلتی ہے۔ کبھی بچیوں کے ایمان کا سوچا؟ ارے میری بہن، اگر تیرے شوہر نے بھی تیرے ساتھ یہی کیا ہوتا تو بتا، کیا تو اتنی عزت کے ساتھ رہ سکتا؟ کیا دولت ہی سب ہے، مال ہی سب ہے؟ ایک بات کہوں، تم اگر جہیز نہیں لوگے صرف کسی کا ایمان بچانے کی نیت سے، تو پتا ہے جہیز میں تمہیں کیا ملے گا؟ رسول اللہ کی دعائیں اور ان کی خوشی ملے گی۔ واہ واہ واہ، سبحان اگر اللہ۔ سمدی نے تمہیں جہیز دیا، چند سالوں کے بعد وہ ٹوٹ پھوٹ جائے گا۔ سسر نے تمہیں جہیز دیا، ساس نے، چند سالوں کے بعد ٹوٹ، اور حضور نے ایمان بچانے کی بنیاد پر صرف تجھے ایک بار دیکھ کے مسکرا لیا، قیامت تک کہ تیری نسلوں کی تقدیر سمجھ جائے بے گی۔ شک بے شک بے اب شک۔ آپ پر ہے مسلمانوں، تم جہیز لیتے ہو یا جہیز نہیں لیتے؟ اگر وہ سامنے والے دینا بھی چاہے تو ان کو کہو ہم نہیں لیں گے، ہم جہیز کا بائیکاٹ کریں۔ کچھ لوگ ہمارے سامنے بھی کھڑے ہوئے، بھائی دیکھو بھائی، میں ایک بات کہتا ہوں، آپ کو گالیاں دینا ہمیں دے لو، ہم تو اپنا مطالعہ ایک مشورہ پیش کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جہیز سنت ہے۔ میں حضرت مفتی اسماعیل صاحب، مفتی جلیس اور بھی مفتیان کرام ہیں، ان کے سامنے 2 منٹ کا ایک مطالعہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر غلطی ہوگی تو میں یہی رجوع کر لوں گا۔ ہم لوگ ضدی لوگ نہیں ہیں، ہم امام احمد رضا کی فکر کے وارث، فکر رضا ہماری بے شک۔ ہے، ٹھیک ہے نا؟ ضدی لوگ ہمارے یہاں یہ ہے کہ غلطی ہو جائے تو رجوع کر لو، کیوں؟ کیونکہ آر نار سے بہتر ہے۔ لوگ ہمیں یہی تانا دیں گے نا کہ رجوع کر لیا، ٹھیک ہے بھئی، ہم تو رجوع والے لوگ، توبہ والے لوگ، اور توبہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہے۔ حضور نے سیدہ پاک کو جہیز نہیں دیا، یہ میں آج آپ کے سامنے بات کرتا ہوں۔ حضور نے سیدہ فاطمہ الزہرا پاک کو جہیز نہیں دیا۔ میں نے کئی جگہ پیش کیا علماء کے سامنے، لیکن علماء نے میری تائید ہی کی، ابھی تک کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ اگر کوئی استاد اصلاح کر دے تو ہم نہیں بیان کریں گے اس کو آج کے بعد، لیکن تھوڑا سن لیں۔ حضور نے جہیز نہیں دیا۔ کیسے نہیں جہیز دیا؟ میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی ایک بیٹی نہیں تھی، 4 بیٹیاں تھیں، ہے نا؟ 4 بیٹیاں تھیں، اور 4 بیٹیوں پہ ہمارے پاس دلیل بھی موجود ہے، میں اس کی طرف ابھی نہیں جاتا، میرا ٹائم ختم ہو رہا ہے، صرف 10-15 منٹ بچے، جو ٹائم مجھے دیا گیا تھا اس میں 10-15 منٹ بچے، اس کو سن لیں، میرا ٹائم بول دوں گا، ہاں ہو جائے گا، ہو جائے گا، میرے ٹائم میں ہو جائے گا، توجہ ہے نا؟ عرض کروں نا، حضور کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4 بیٹیاں تھیں، اس کو میں اشارہ کر دیتا ہوں، آپ اس کو سن لیں۔ قرآن کہتا ہے اپنے محبوب سے، اللہ اپنے محبوب سے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے، اے محبوب آپ فرما دیجئے، قل آپ فرما دیجئے، کیا فرما دیجئے؟ کیا فرما دیجئے؟
ले अज़वाजी का, अल्लाह फरमाता है कुल ले अज़वाजी का व बनाती का और व निसाइल मुमिनीन। तीन तबके को नबी खिताब कर रहे हैं अल्लाह के हुक्म से। कुल ले अज़वाजी का व बनाती का व निसाइल मुमिनीन, आप कहिए अपनी बीबियों से और अपनी बेटियों से और मोमिनों की औरतों से। तो ये बनाती का जो है ना, ये बनाती का, क्योंकि अरबी जबान का हुस्न ये है कि हर जबान में वाहिद और जमा है, बात खत्म। अरबी में वाहिद तस्निया, जमा किल्लत, जमा कसरत, है ना ये तफसीर। तो कुरान क्या कह रहा है, वह बनाती का, तस्निये के साथ नहीं है, किसके साथ है, जमा के साथ। तो अगर तस्निये के साथ भी होता तो दो बेटी माननी पड़ती, और अगर एक बेटी होती तो बिनती का कहा जाता, बनाती का नहीं कहा जाता, है ना। बनाती, कुरान अगर बनाती का कह रहा है तो मानना पड़ेगा कि कम से कम नबी की 3 बेटियां जी, कम से कम। और हम तो अल्हम्दुलिल्लाह 4 बेटियां मानते हैं, उस पर दलील रखते हैं। लेकिन अब यहां सुनिए, ये कोई उन्वान मुनाजरे का छेड़ने नहीं है, मैं कोई मुनाजिर नहीं हूं, लेकिन बात कहने लगे। और मैं बात जो कह रहा हूं इन उलमा की मौजूदगी में कह रहा हूं, इन्हें हक है। और मैं तो कहता हूं कि उलमा को ये हक होना चाहिए, अगर कोई खतीब कोई शायर गलती करे तो वो उसको चिट्ठी देकर ये कान में उसकी इस्लाह कर सके और उसको कबूल करना चाहिए। यही हमारे दादा मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आज़मीन का तरीका था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। स्टेज पे भी लड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि लोग हमें देखते हैं। कान में जो बात कहनी चाहिए उसको कान में ही कहना चाहिए, जिसको मैदान में कहना चाहिए उसको मैदान में कहना चाहिए, है ना। बहरहाल, तो हुजूर की कितनी शहजादियां हैं, कितनी है। अब अगर आप ये कहते हैं कि हुजूर ने सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा को जहेज दिया, सुन्नी अगर कहता है तो उसको ये भी साबित करना पड़ेगा कि सैयदा ज़ैनब बिनते मोहम्मद को भी दिया, उम्मे कुलसुम बिनते मोहम्मद को भी दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रुकैया बिनते मोहम्मद को भी दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई जब 4 शहजादियां हैं तो एक ही को जहेज क्यों दिया। एक बात, ठीक बात समझ आती है। जो नबी ये कहे कि अगर एक खजूर अपने बच्चों में तकसीम करना हो तो बराबर बराबर तकसीम करो, वरना अल्लाह को क़यामत में जवाब देना पड़ेगा। जब नबी खजूर की तकसीम में बराबरी कर रहे हैं तो जहेज के अंदर देने में हुजूर बराबरी क्यों ना करेंगे। तो आपको ये बोलना पड़ेगा कि हजरत ज़ैनब को कब दिया, हजरत रुकैया को कब दिया, उम्मे कुलसूम को कब दिया। एक बात, फिर आप कहेंगे मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने तो लिखा, मसनवी में तो मौजूद है। मैंने कहा मैं उनका गुलाम हूं, मैं उनसे बगावत नहीं करूंगा, लेकिन बस बात इसको इतनी पलट दो कि जो जहेज की लिस्ट है वो सही है, उसका मैं इनकार नहीं कर रहा, लेकिन बस बात इतनी पलट दीजिए कि हुजूर ने जहेज नहीं दिया, ना बेटी को दिया ना दामाद को दिया, नहीं दिया, दोनों को नहीं दिया, ना बेटी को दिया ना। तो कहा फिर वो क्या क्या था। मैंने कहा आसान बात, मौला अली के वालिद की गुर्बत की वजह से जब कुछ हालात ऐसे पैदा हो गए, वो तो मालदार बहुत थे लेकिन कुछ हालात पैदा हो गए कहत की वजह से, तो हुजूर अपने चचा हजरत अब्बास को साथ ले गए, कहा कि इस वक्त कहत का जमाना है, मेरे चचा के मुझ पे एहसानात हैं, तो ऐसा करते हैं कुछ बच्चे आप ले ले, कुछ बच्चे मैं ले लूं, और आप पाल ले मैं पाल लूं। तो जब उनके पास गए तो हजरत अकील को सौंप दिया हजरत अब्बास को, और हजरत जाफर को किसी को सौंप दिया, और तालिब को अपने पास रख लिया, और मौला अली के बारे में कहा कि ए मोहम्मद अली को तुम ले जाओ। तो बचपने से हुजूर मौला अली को अपने घर लाए, तो मौला अली को बचपने से 4 साल 3 साल की उम्र से पाला पोसा बड़ा किया, खुशियां गम कपड़े लत्ते सब नबी ने दिए। बताए, बचपने से हुजूर ने पाला। अब अगर मौला अली का निकाह सैयदा फातिमा के साथ ना भी होता तो मौला अली को जिसने पाला पोसा बड़ा किया, कपड़े लत्ते सब तरबियत सबकी, जब अपने भाई की शादी हुजूर कर रहे हैं तो मौला अली का खुद का घर नहीं तो घर दिलाना किसकी जिम्मेदारी है, उस नए घर में सामान पहुंचाना किसकी जिम्मेदारी है। भाई बचपने से जिसने पाला है उसी की तो जिम्मेदारी है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने ना दामाद को दिया ना बेटी को दिया, वो दामाद ही नहीं था, वो चचा साथ भाई भी था। जब रसूलुल्लाह ने देखा कि मेरे भाई का कोई घर नहीं है तो भाई के लिए घर का भी इंतजाम किया, और घर में कोई सामान नहीं है तो भाई का घर बसाने के लिए सामान का भी इंतजाम किया। लोगों ने उसको गलती से समझ लिया कि दामाद को नहीं दिया भाई, वो अपने भाई को दिया, और अगर तुम भाई को देते हो तो हम तुम्हारी पेशानी चुमने के लिए तैयार हैं। अगर भाई हुजूर ने भाई को दिया दामाद को नहीं दिया, 2 रिश्ते थे ना, इसलिए धोखा हो रहा है। एक तीसरी बात, चले ठीक है, अगर अली मुर्तजा को दिया ही दामाद को जहेज और बेटी फातिमातुज़ ज़हरा को जहेज दिया, तो सैयदना अली मुर्तजा ने जब अपनी बेटी ज़ैनब की शादी की तो कितना जहेज दिया वो बताओ।
اپنی بیٹی ام کلثوم کی شادی کی تو کتنا جہیز دیا. جب علی پاک نے جہیز لیا تو دیا کہ سنت ہے نا جہیز لینا دینا, تو علی پاک نے دیا ثابت کرو. صدیق اکبر نے اپنی بیٹیوں کا نکاح کیا تو کتنا جائز دیا وہ ثابت کرو. ارے جو صدیق اکبر نبی کو مسکراتا دیکھے تو بھی مسکرائے, جب عبداللہ ابن عمر مسکراتا دیکھے تو بھی مسکرائے, کوئی ہڈی چوستا دیکھے تو بھی ہڈی چوس کر کے کہے کہ میں نبی کی سنت ادا کر رہا ہوں. اگر نبی کا امامہ کانٹے میں الجھ جائے اور صحابہ کا نہ الجھے تو وہ الجھا کر کے کہے کہ ہم نبی کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں. بتائیے وہ سنتوں کے اتنے عامل تھے, تمہیں فرائض بھی سمجھ میں نہ آیا اور شادی کے موقع پہ لینے کی بات آئی تو کہنے لگے کہ جہیز سنت ہے. کس صحابی نے جہیز دیا بتاؤ؟ اگر سنت ہی تھا تو اس سنت پر انہوں نے کیوں عمل نہیں کیا؟ غوث پاک نے کیوں عمل نہیں کیا؟ غریب نواز نے کیوں عمل نہیں کیا؟ فجر میں سوتے پڑے رہنے والی قوم اس پر کیوں عمل کر رہی ہے؟ سود کے لقمے کھانے والی قوم اس پہ کیوں عمل کر رہی ہے؟ فرائض سمجھ میں نہ آئے, جو جس نماز کے بارے میں کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ سمجھ میں نہ آیا اور یہ سنت سمجھ میں آ گئی. اس لیے میری عرض یہ ہے, یہ جہیز کی رسم کو ختم کرنا ہوگا. ختم کرو, عہد کرو, ورنہ بیٹیاں اسی طرح ارتداد کی دہلیز پر کچلی جاتی رہے گی, احتجاج کی دہلیز پر کچلی جاتی رہے گی. میری گزارش ہے اس لیے اپنے بچیوں کو اور بچوں کو مرتد ہونے سے بچانا ہے. شادی اتنی آسان کر دو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے, اور مالدار لوگ شروعات کریں. مالدار لوگ جہیز نہ لیں, مالدار لوگ جہیز نہ دیں. مالدار لوگ شروع کریں گے, بااثر لوگ شروع کریں گے, ختم ہوگا. اور ایمان بچانے کی نیت سے شروع کریں. ایک تو یہ چیلنج ہے ہماری طرف سے, آخری بات عرض کر رہا تھا بات سمیٹتے. ایک تو کہ لڑکیاں ڈائریکٹ مرتد ہیں, لیکن دوسری طرف مرتد ہونے کا ایک اور دروازہ کھلا ہے جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے, کہ جب ہم رشتہ داری کرتے ہیں تو رشتہ داری کرنے میں ہم جو ہے وہ عاشق رسول اور گستاخ رسول نہیں دیکھتے. تو چونکہ جو نبی کا گستاخ ہے, چاہے گستاخی داڑھی والا کرے چاہے گستاخی بغیر داڑھی والا کرے, کوئی نبی کی گستاخی کرے تو وہ مرتد ہے. کوئی گستاخی نبی کی توہین, جو توہین کرے اس کے نام کے ساتھ کوئی ٹائٹل ہو یا نہ ہو, نبی کی گستاخی کیا ہے بھئی؟ آپ یہ کہیں کہ انہیں دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں تھی, یہ گستاخی ہے. اس لیے کہ قرآن کہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے محبوب, ہم نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. اللہ کہہ رہا ہے سب کچھ سکھا دیا, اور ملا کہہ رہا ہے کہ دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں. یہ نبی کو گالی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اللہ فرما رہا ہے اے میرے محبوب یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اے محبوب, ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر کے بھیجا. اور اللہ فرماتا ہے وداعیا الی اللہ, اور ہم نے تمہیں اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا. بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا, اور تمہیں چمکتا ہوا سورج بنا کر کے بھیجا. اللہ اکبر. اللہ ان کے بارے میں کہے اللہ اللہ, کیا وہ محبوب ہے میرے بھائی؟ اللہ ان کی شان یوں بیان کرے وَالضُّحَىٰ, محبوب تیرے چہرے کی قسم, وَاللَّيْلِ, تیری زلفوں کی قسم, وَالنَّجْمِ, تیرے دانتوں کی قسم, لا اقسم بِهَٰذَا الْبَلَدِ, تیرے چلنے کی قسم. محبوب اگر چہرے پر نقاب ڈال لے تو قرآن کہے یا ایھا المزمل, اے جھرمٹ مارنے والے. اگر وہ کمبل اوڑھ لے تو قرآن کہے یا ایھا المدثر, اے کمبل اوڑھنے والے. اگر وہ غصے میں آ کر کے اگر کنکر بھی پھینک دے تو قرآن اس پر بھی اتر آتا اور کہتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ. پیارے یہ کنکر تو نے نہیں پھینکی, ہاتھ تیرے تھے, پھینکنا ہمارا. واہ واہ واہ, بے شک بے شک. وہ نبیوں کا سلطان, ان کے بارے میں چھوٹی چھوٹی کہتا ہے. مولوی کہہ رہا ہے آج, کون کہہ رہا ہے؟ میں نہیں جانتا, آپ سب جانتے اچھی طرح سے. کیا آپ کے علاقے کے مولویوں کو میں نہیں جانتا؟ جو جن کو جانتا ہوں ان کے چہرے بتانے کہ میں ان کو جانتا ہوں یہ مجھے جانتے ہیں, اور جن کو نہیں جانتا ان کو نہیں جانتا. کہتے ہیں امی امی امی. امی کا مطلب ان پڑھ, نبی کو پڑھنا نہیں آتا تھا, اور تو پڑھ لکھ لیا نبی کی حدیثوں سے اور نبی کو پڑھنا نہیں آتا تھا. کیا پاگل پن ہے؟ اور ایسوں کو آپ بیٹیاں دے رہے ہیں, ایسوں کے ساتھ آپ رشتہ داری. آپ کہتے ہیں مولویوں کا یہ مولوی لڑانے آتے ہیں. بھیا مولوی لڑانے نہیں آتا. مولوی تو یہی بات تو مومنوں کو, صحابہ کو کہتے تھے منافقین. مدینے کے منافقین صحابہ کو کہتے تھے کہ یہ لوگ فساد پھیلاتے ہیں اور ہم اصلاح کا کام کرتے ہیں. یہ باتیں وہ بکتے تھے, بکواس کرتے تھے. بھائیو, اپنی بیٹی کو اگر تم کسی گستاخ کے ساتھ بیاہ دو گے تو وہ گستاخ رسول کو سسر کہے مانے گی, گستاخ رسول کو شوہر مانے گی. اور کچھ لوگ تو ایسے چڑھ دوڑ کر کے آتے ہیں ہمارے پاس, ارے مولوی صاحب ہم نے تو بدعقیدوں کی بیٹی کے نکاح کو پڑھانا پڑے گا. میں نے کہا اچھا, میری بہت زیادہ لوگوں سے نہیں جمتی ہے. میری طبیعت میں نرمی بہت ہے, لیکن بہت زیادہ لوگوں, اس لیے کہ ہم مسلک کے معاملے میں کہیں کمپرمائز کرنا نہیں چاہتے. ایسے کام کو آگ لگے, لعنت ہو اس کام پر جس سے مسلک کا سودا ہو جائے. ہم مصلحت کے قائل ہیں,
मसलक फरोशी के कायल नहीं। हाँ, तबीयत में नरमी होनी चाहिए मगर मौकिफ में सख्ती होनी चाहिए, और हमारा मौकिफ वही हो जो गुज़िश्ता सदी में इमाम अहले सुन्नत ने बयान। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। हाँ, हमारा नजरिया वही होना चाहिए। माहौल देखकर पूरी मत बांधो, मजमा देख के बातें मत करो, क्योंकि अल्लाह की बारगाह में खड़े होना है। अरे कहते हैं निकाह आपको पढ़ाना है, हम तो बदअकीदों के यहाँ से दूसरी पार्टी से लाए हजरत। मैंने कहा अच्छा, तो कहा हजरत चंद दिन में सुन्नी बना लेंगे। मैंने कहा तू बड़ा सुन्नी बन गया जो उसको बहू को सुन्नी बनाएगा जी। और अगर वो बन भी जाए तो क्या वो गुस्ताख रसूल को अब्बा कह के न पुकारेगी? तुम्हारा पोता पैदा हुआ तो उसका नाना मरेगा तो उसका जनाजा, वो गुस्ताख का जनाजा तुम्हारा पोता पढ़ने न जाएगा? हैं? तुम कितने सुन्नी हुए जो दूसरों को सुन्नी बनाओगे? हैं? जिसका खाते हो उसकी वफादारी करो, कम से कम कुत्ते से सीखा होता। कुत्ता एक रोटी खाता है, मालिक की वफादारी करता है। हमें जो मिला है नबी के सदके में मिला। कहते हैं उम्मी है, अनपढ़ है। मैंने कहा पागल हुआ है, पागल हुआ है, पागल है, कैसी बात करता है? उम्मी है, अनपढ़ है। हुजूर अनपढ़ नहीं थे। उम्मी की तो तशरीह आशिकों ने बहुत की है। उम्मुल कुरा में पैदा हुए इसलिए उम्मी थे। अल्लाह के सिवा किसी से नहीं पढ़े इसलिए उम्मी थे। अल्लाह के अलावा उनका कोई उस्ताद नहीं है, और ये शान सिर्फ रसूलुल्लाह की है। अपने जैसे किसी बशर से उन्होंने नहीं पढ़ा। अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान से उन्होंने पढ़ा। अल्लमल इंसान अल्लमहुल बयान, खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। अल्लाह ने इंसान को पैदा किया और इल्म बयान सिखाया। वअल्लमका मा लम तकुन तालम। मेरे इमाम कहते हैं ऐसा उम्मी किस लिए मिन्नत कशे उस्ताद हो, ऐसा उम्मी किस लिए मिन्नत कशे उस्ताद हो। क्या किफायत उसको इकरा रब्बुकल अकरम नहीं? क्या किफायत उसको इकरा रब्बुका? और उम्मी का एक माना माँ वाला भी होता है कि मेरे नबी माँ वाले थे, यानी माँ होने की एतबार से मेरे नबी की माँ जैसी थी, वैसे किसी की माँ हो भी नहीं सकती। हुजूर माँ वाला, मतलब माँ वाला, उम्मुल कुरा वाला, माँ वाला। उम्मुल किताब वाला भी उम्मी होता है, क्योंकि कुरान का एक नाम उम्मुल किताब भी है। उम्मुल किताब। अब आप कहते हैं अनपढ़। मैंने आखिरी बात कर दूं, चिट्ठिया इसलिए कर दूं वरना खत्म कर रहा। लोग क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? ये लोग आपकी बस्तियों में रहते हैं, उन उम्मी थे। मैंने कहा भाई उम्मी थे, अल्लाह के शागिर्द थे, अल्लाह से पढ़ा था, लेकिन हुजूर का ये फरमान नहीं सुना। आका फरमाते अना मदीनतुल इल्म। आका ने क्या फरमाया? अना मदीनतुल इल्म। अनपढ़ कर रहे हो नबी को, नबी करे मैं इल्म का शहर हूं, वो अली जुन बाबू, हाँ, और अली उसका दरवाजा है। नबी ने क्या कहा? मैं इल्म का, बोलो मैं इल्म का, मैं इल्म का शहर किसको कहते हैं? आपके गांव का नाम क्या है? हरियाणा। ये क्या है? बोलो भाई, जो समझ में आ रहा है बोल दो, इस्लाह हो जाएगी। ये क्या है? शोरूम जाना होता है तो कहां जाते हो? मुरादाबाद है। और मुरादाबाद में नहीं मिलता तो कहां जाते हो? दिल्ली। और दिल्ली में सब मिल जाता है। क्यों? शहर की तारीफ बहार शरीयत में, जहां जुमा के कयाम के लिए बहस आई है, फतावा रज़विया में भी, बहार शरीयत में भी एक शहर का होना भी बयान किया गया। शहर का होना भी बयान किया गया है कि शहर का, यानी शहर का होना, शहर और शहर की तारीफ क्या बयान की? शहर की तारीफ में एक बात ये भी बयान की कि जिसमें बाजार हो, जिसमें बाजार हो। बाजार, उर्दू की किताबें बाहर शरीयत उठा के देख ली, आलिम बनाने वाली किताब। और तो फतावा रज़विया में भी जुमा के लिए शहर हो, और शहर के लिए एक बात ये भी है, निशानी शहर की क्या है? उसमें क्या हो? बोलो भाई क्या हो? बाजार। और बाजार जो होता है ना शहर का, उसमें सब मिलता है। बोलो भाई क्या मिलता है? बाजार में। दिल्ली में आप बाजार में जाएंगे ना तो कोई ये नहीं कहेगा कि ये नहीं मिलता, क्योंकि एक बाजार नहीं होते, कई बाजार होते हैं, है ना। ये नहीं मिला तो वहां नहीं मिला। और मुंबई, दिल्ली से बड़े बड़े शहर में बड़े बड़े बाजार होते हैं। अब सुनना, नबी क्या कह रहे हैं? अना मदीनतुल इल्म। मैं इल्म का गांव नहीं हूं, इल्म का शहर हूं, और शहर में हर चीज मिलती है। वो बता, अगर हर इल्म चाहिए मेरे पास आओ। साइंस यहां से मिलेगी, टेक्नोलॉजी यहां से मिलेगी, अलजेब्रा यहां से मिलेगी। अरे अलजेब्रा पे लोग घमंड करते हैं। किसी और जबान में अलीफ लाम के साथ कोई बात करता हो तो बताओ। ये अलजेब्रा ही बता रहा है कि ये अरबियों का दिया हुआ है,
یہ الجبرائی بتا رہا ہے کہ یہ عربیوں کا نبی کہنے میں علم کا شہر ہوں، جیسے شہر میں سب ملتا ہے ویسے میرے یہاں ہر علم ملتا ہے۔ لیکن مجھے بتاؤ کیا مراد آباد والے یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے پورا مراد آباد دیکھا ہے؟ دلی والے کہہ سکتے ہیں میں نے پورا دلی دیکھا ہے؟ ممبئی والے کہہ سکتے ہیں میں نے پورا ممبئی دیکھا؟ بولو کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں، پورا شہر پیدا ہو کے آدمی مر جاتا ہے شہر میں، لیکن گلی گلی گھر گھر نہیں دیکھ پاتا۔ تو نبی کہنے میں علم کا شہر ہوں۔ ارے جب تو دلی جیسا شہر پورا نہیں گھوم سکتا تو علم کا شہر مصطفیٰ جان رحمت کو تو کیا جان سکتا ہے؟ تو اب شہر کی پہچان کیسے ہوتی ہے؟ تو شہر کا ایک دروازہ ہوتا ہے، جتنا بڑا دروازہ ہوگا شہر کا اندازہ اسی سے لگایا جائے گا۔ نبی کہہ رہے ہیں انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، وعلی بابھا، علی اس کا دروازہ ہے۔ دروازے کو دیکھ کر شہر کا اندازہ لگاؤ۔ ارے جب دروازے کی یہ شان ہے، کہتے سلونی سلونی سلونی، مجھ سے جو چاہو پوچھ لو میں تمہیں جواب دے دوں گا۔ تم زمین کے جتنے راستے جانتے ہو اس سے زیادہ میں آسمانوں کے راستے جانتا ہوں۔ تو جب دروازے کی یہ شان ہے تو شہر علم مصطفیٰ جان رحمت کی شان کا عالم۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ یاد رکھو، اسی عقیدے پہ قائم رہو۔ اپنی بیٹیاں عاشقوں کے یہاں دو، گستاخوں کے یہاں مت دو۔ اور آخری دو جملے، صرف نبی کے گستاخ نہیں، صحابہ کے گستاخوں کو بھی، واہ واہ واہ، اہل بیت کے گستاخوں کو بھی بیٹی نہ دینا۔ کیونکہ شفا شریف میں قاضی ایاز لکھتے ہیں کہ ایک شخص مر رہا تھا، توجہ، شفا کو اگر مانتے ہیں قاضی ایاز کی تو سن لو۔ ایک شخص مر رہا تھا، اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا تھا، لوگ کہتے تھے تو کلمہ نہیں پڑھ پا رہا ہے، تو وہ کہتا تھا میں ابو بکر و عمر کے گستاخوں کے ساتھ بیٹھتا تھا اس لیے میری زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا ہے۔ میرے بھائی، جو ابو بکر اور صدیق اور فاروق اعظم کے گستاخوں کے ساتھ بیٹھے، صرف گستاخی نہ کرے، صرف بیٹھے، مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا، تو جو رسول اللہ کے گستاخوں سے رشتہ داری کرے، مرتے وقت اس کی زبان پہ کیسے کلمہ آئے گا؟ آپ کے ذمہ ہے ایمان کیسے بچاتے ہو، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا، میرا وقت تو پورا ہوا، 2 منٹ میں نے زیادہ لی، اس کے لیے معذرت۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ابھی جانا نہیں، محفل جاری رہے گی۔ ایسی محفل سجنے کے لیے بہت محنت لگتی ہے۔ ابھی مفتی صاحب کا خطاب ہونا ہے، ہم لوگ اس لیے جلدی آ گئے کہ جلدی جائیں گے تو جلدی محفل شروع ہو جائے گی، ہم لوگ پبلک دیکھ کر نہیں آتے۔ ہاں 72 بھی ہو نا، وفادار چلیں گے، لیکن اللہ نے آپ کو بھیج دیا، آپ سب آ گئے ماشاءاللہ۔ ہم تو ماشاءاللہ 8:30 یا 8:35 سے یہاں کے بیٹھے ہیں۔ ہاں الحمدللہ، مفتی صاحب بھی تقریباً 8:45 کے قریب آ گئے تھے، 8:45 یا 9 کے آس پاس وہ بھی آ گئے۔ تو یہ علماء پہلے، اور میں تو آپ کو مشورہ دوں گا ایسے ہی کرو۔ ابھی کچھ کسی کے ستانے اور یہ کسی کے پریشر میں کرتے ہو، لیکن محفل کا مزاج بنا لو، مغرب کے بعد یا عشاء اول وقت میں پڑھ کے شروع کرو، 11 ساڑھے 11 12 تک کے محفل ختم کرو۔ تم بھی فجر پڑھو، ہمیں بھی فجر پڑھ لے دو، ورنہ مقرر تو بیچارہ جاگ کر کے فجر پڑھ لیتا ہے کیونکہ صبح وہ ظہر تک سوئے گا، لیکن آپ کو تو کام پہ جانا ہے۔ فجر جو روز پڑھتا ہے وہ بھی ہمارے جلسے کی وجہ سے پڑھ نہیں پاتا۔ اگر ایک کی بھی فجر ہمارے جلسے کی وجہ سے ترک ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں ذمہ دار بھی پکڑ میں آئیں گے اور چھوڑنے والا بھی پکڑ میں آئے گا۔ اور کروڑوں جلسے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور فجر کی ایک نماز ایک پلڑے میں رکھا جائے، دونوں برابر نہیں ہو سکتی۔ اس لیے 3 بجے تک 2 بجے تک مت جگایا کرو، جلدی جلسے ختم۔ جلسے دیر تک چلانا کمال نہیں ہے، جلسے میں اچھا پیغام دینا یہ کمال۔ بے شک بے اللہ شک۔ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے، گفتگو کے درمیان مجھ سے کوئی بھی غلطی ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام۔ بالکل آپ حضرات بیٹھے رہے۔